نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے 30واں پارہ مکمل تراویح میں سنا تھا۔ 30ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ عما یتساءلون، سورہ نبا کہتے ہیں جسے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نبا کے کیا معنی ہے۔ نبا کا معنی ہے ایک بڑی خبر جس کا کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکام کے مطابق مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اسی طرح آخرت کا یقین دلاتے تھے کہ آخرت میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، قبر میں عذاب کا ہونا ہے، پھر جتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں اچھے اور برے کام کیے ہیں ان سب کا حساب کتاب میدان حشر میں ہونا ہے۔ لیکن یہ سب چیزوں کو جوڑنے والی چیز ہے وہ ہے قیامت۔ قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، جتنے مردے ہیں سب زندہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو اس طرح ہے انسان کی کہ یہ اپنے اپنے زمانوں میں آتے ہیں، ہمارے باپ دادا، ان کے دادا پر دادا، پھر ہماری نسلوں کے اندر ہماری اولاد، آنے میں سب کا اور جانے میں سب کا اپنا اپنا وقت ہے۔ لیکن جب سب پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو تمام لوگوں کو ایک ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو قیامت سے بھی آگاہ کرتے تھے کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، اور 30ویں پارے کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا۔ آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو بعض مشرکین ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء کا مطلب ہے مذاق اڑانا، قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کہتے تھے قیامت کب آئیں گی۔ بعض لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں آئے گی۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اور وہ ریزہ ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہے، پھر قیامت کا کیا مطلب ہے؟ قیامت آئے گی پھر دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ رب العزت؟ ایسے سوال کیے جاتے تھے۔ تو یہ جو خبر ہے اس سے مراد قیامت ہے، اور انبیاء کرام نے، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں تمام نے قیامت کی خبر دی ہے۔ لہٰذا مشرکین مکہ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، تم کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ پھر اللہ رب العزت نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے تھے، ان کو مثالیں دی۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ ارے تم کیا ہم کو اتنا کمزور سمجھتے ہو؟ دیکھو ہم نے زمین کیسی بچھائی ہے، زمین میں ہم نے کیا کیا رکھا ہے، زمین میں اللہ رب العزت نے کیسی صلاحیت رکھی ہے، اور جبال یعنی پہاڑوں کو ہم نے کیلیں بنائی ہیں۔ زمین جو ہے نا، زمین کو اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، تو زمین میں کئی زلزلے آ رہے تھے، یہ اسٹیبل نہیں رہ پا رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے اس میں کیلیں گاڑ دی ہے پہاڑوں کی۔ اچھا، پہاڑ ہم سمجھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دکھتا ہے کہ پہاڑ ہمارے سامنے بہت اونچے ہوتے ہیں۔ دوستو، جتنے اونچے ہوتے ہیں پہاڑ اتنے زمین کے اندر بھی پہاڑ ہوتے ہیں، کیلوں کی طرح اس کو گاڑا گیا ہے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں پر غور کرو کہ جو اتنا مٹیریل ہے دنیا بنانے میں، پہاڑ ایسے بن گئے ہوا سے، کتنا پتھر ہے پہاڑ کے اندر، ہزاروں سال کچھ پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان سے پتھر حاصل کیے جاتے ہیں، آج تک وہ قائم ہے۔ یہ سیمنٹ بنتا ہے، اس کا مٹیریل کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کھڑی بنتی ہے، یہ ریتی بنتی ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اور ختم بھی نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ ایسا مالک ہے، ایسے خزانوں کا مالک ہے، تو کیا وہ دوبارہ تم کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے۔ پھر اور بھی چیزیں اس صورت کے اندر آخر میں اللہ رب العزت نے جو لوگ اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنی کھلی ہوئی دلیلیں سامنے رکھنے کے باوجود اس دنیا سے ناکام ہو کر کے جائیں گے، یعنی کفر کر کے جائیں گے، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی خبروں کا انکار کر کے جائیں گے، نبیوں کا انکار کر کے جائیں گے، تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ یقول الکافرون یا لیتنی کنت ترابا۔ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اچھا، مٹی بولنا صحیح نہیں ہے، مٹی لفظ صحیح نہیں ہے، اردو میں مٹی بولا جاتا ہے، بعض لوگ مٹی مٹی کرتے ہیں، مٹی میں تو بولیں گے مولانا غلط بول رہے، مٹی مٹی، ہم لوگ تو مٹی بولتے ہیں، تو مٹی صحیح نہیں ہے، مٹی ہے۔ تو کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ وہ دیکھے گا جانور، کتے، خنزیر، گھوڑے، اللہ رب العزت ان کو مٹی بنا دے گا، تو وہ یہ سوچے گا کہ کافر ہونے سے بہتر تھا کہ میں سور ہوتا اور اس دنیا سے جاتے ہی برابر مٹی ہو جاتا۔ مطلب دوستو، ایمان کتنی اہم چیز ہے۔ ایمان کے بغیر آدمی چلا گیا، اللہ کے یقین کے بغیر چلا گیا، توحید کے بغیر چلا گیا، رسالت کے بغیر چلا گیا، تو وہ چاہے گا کہ میں سور ہوتا تو چلتا، لیکن کافر نہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ ہم کو موقع اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو سورہ عما یتساءلون یعنی سورہ نبا کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ النازعات۔ نازعات کا کیا مطلب ہے؟ نازعات کا مطلب ہے
ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم. یہاں فرشتے مراد ہیں نازعات سے، جو سختی سے روح کو کھینچتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو مر جاتا ہے نا، اس کا بھی ایک پروسیس ہے جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا. جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی تفسیر میں سنا تھا کہ مشرکین نے پوچھا تھا کہ روح کے بارے میں بتائیے، تو اس میں ہم نے سنا تھا روح کیا ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. روح ختم، روح نکل گئی، انسان کا قیمتی جسم ختم، مٹی ہو گیا. اگرچہ وہ بہت بڑا باڈی بلڈر ہو، روح نکل گئی تو اس کی باڈی سب گئی. اتنا ہی چہیتا اور محبت والا ہو، اس سے لوگ محبت کرتے ہو، اس کے بغیر بیوی بچوں کو چین نہ آتا ہو، ماں باپ کو چین سکون نہ ملتا ہو، وہ ماں باپ اور وہ بیوی بچے اس کو فوراً کہیں گے اس کو لے کے جاؤ، کیونکہ روح چلی گئی. تو اللہ رب العزت نے ایک پروسیس رکھا ہے روح کو نکالنے کا، فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے. کافرین جو ہوتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی مرتے ہیں اور ایمان والے بھی مرتے ہیں، انتقال ہوتا ہے ان کا، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو دونوں کی روح کے نکالنے میں اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے. کافرین کی روح کو کھینچ کر کے نکالا جاتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب ایمان والے کے اس دنیا سے انتقال کر جانے کا وقت آتا ہے تو 500 فرشتے 500 طرح کی خوشخبریاں لے کر کے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اب تجھ کو یہاں سے چلنا ہے اور یہ دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں، جہاں تو جانے والا ہے بہت بہترین جگہ ہے. اس کو پیار محبت سے سمجھاتے ہیں، اس کو 500 خوشخبریاں سناتے ہیں. اب جو ہے روایت میں آتا ہے کہ اس کی روح جسم کے اندر سے باہر نکلنے کے لیے، کیونکہ آخرت آدمی اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب اس کے جسم کو روح چھوڑ دے، اس سے پہلے نہیں. تو اس کی روح جو ہوتی ہے نا، وہ جسم میں ایسی تڑپتی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں تڑپتا ہے باہر نکلنے کے لیے. پرندے کی چاہت ہوتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، ویسے روح کی چاہت ہوتی ہے میں آزاد ہو کر اللہ کے انعامات کو حاصل کر لوں. روایت میں آتا ہے جب اس کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو اتنی پیار محبت سے نکالتے ہیں کہ جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال دیا گیا، اس طرح سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور جب ایک کافر بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے ایسی ہولناک صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں کہ اس کی آدھی جان تو ان کو دیکھ کر ہی نکل جاتی. عجیب کیفیت کے فرشتے آتے ہیں دوستوں. اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے سرین پر اور اس کے پیچھے کانٹے دار ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے اس کی کفر کی نسبت پر، اور اتنی خطرناک اس کی موت آتی ہے. اگرچہ دکھ رہا ہے کہ بستر پہ لیٹے لیٹے وہ مرا ہے، جیسے ایک زندے پرندے کو آگ پر جلایا جائے، بھونا جائے، تو جو اس کو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی زندہ چیز کے اندر اگر کانٹے دار درخت گھسا دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو جیسی اس کے کھینچنے پر تکلیف ہوگی ویسے روح کے نکلنے میں کافر کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انہی فرشتوں کا ذکر کیا ہے. اور ایک چیز یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ فرشتے تیرتے ہوئے جاتے ہیں، تیرتے ہوئے یعنی بہت تیزی کے ساتھ، بہت ہی اسموتھلی یہ ایمان والوں کی روح کو لے کر فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں اور پھر اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں وہ روح جو ہوتی ہے نیک انسان کی، وہ سجدے میں گر جاتی ہے اور فرشتے اس کے آنے پر وہاں آسمانوں میں جشن مناتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو. لیکن جو کافر مرتا ہے تو فرشتے چاہتے ہیں کہ اوپر نہ آئے کیونکہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہوتی ہے جو فرشتوں کو بہت پریشان کرتی ہے، اور اللہ رب العزت اس سے ملنے کی چاہت بھی نہیں رکھتے. اللہ رب کہتے ہیں اس کو لے کے جاؤ یہاں سے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے کافر ہو. ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حاضری دربار میں حاضری دے کر کے ان کی روحوں کو پھر سے قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے اور پھر وہ قیامت تک کے لیے وہاں پر ان کی روحیں ریزرو ہو جاتی ہے. ایمان والے کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکیاں، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبو ہے، اس کے لیے اس کا انتظام کر دیتے ہیں. اور کافر کے لیے اللہ رب العزت جہنم کی آگ، اس کا دھواں، اس کی تپش. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قبر اس کو ایسے دباتی ہے جیسے یہ ہماری 2 انگلیاں آپس میں گھس رہی ہے، ویسے ہی اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں. تو یہ موت کا جو ہے نا دوستوں منظر بہت خطرناک ہے. انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کے نیک بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ روزانہ موت کو یاد کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، ظالم، جابر، نیک لوگ بھی آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ آئے، لیکن موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. جب موت آ جاتی ہے تو پھر جانا ہی پڑتا ہے، چاہے جو بھی ہو. حضرت سلیمان کو جانا پڑا، اگرچہ ان کے سامنے بہت ایک بڑا کام رکھا گیا تھا کہ بیت المقدس کو تعمیر کرنا ہے. بولے نہیں، موت کا وقت آ گیا تو آپ کو جانا ہے. ہاں، ایک ترتیب آپ کے لیے بنائی جا سکتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے ہم بٹھا دیں گے کہ وہ لوگوں کو لگے گا جو کام کر رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، لیکن موت آئی تو جانا ہے. بہرحال اس میں بھی اللہ رب العزت نے عبرت رکھی ہے. تو اس سے مراد نازعات سے سختی سے روح کھینچنے والے فرشتے ہیں. اس کے بعد سورہ عبس ہے، عبس و تولی. ایک ہوتا ہے عبس تا سے، اس کے معنی ہوتے ہیں بے مطلب کے کام، فالتو کام ہم جس کو بولتے ہیں. اور یہاں پہ عبس سین سے ہے، اس کا معنی ہے منہ بنانا. عبس کا معنی کیا ہے؟ منہ بنانا، ناراضگی کے اعتبار سے. اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے. اور ان میں اکثر ایسے تھے سرداروں کے اندر جو ہر دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے، اپنی سرداری کے ذوم میں تھے، اللہ کے نبی کو بھلا برا کہتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کی چاہت یہ تھی کہ اگر یہ لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. جب کسی محلے کا بڑا، کسی گاؤں کا بڑا کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو پیچھے آٹومیٹک دوسرے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح مشرکین مکہ کے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ان کو دکھتا نہیں تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں یہاں پہ ان کو تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس طرح غصے میں ہوتا ہے ویسے ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے نبی کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، یہ سردار، یہ سب تمہارا ٹائم پاس کرنے آئے ہیں، اور یہ جو ہے نا بندہ اگرچہ نابینا ہے، غریب ہے، لیکن یہ حقیقت میں طلب لے کے آپ کے پاس آیا ہے، لہٰذا ایسے ہزار ایسے لاکھوں لوگوں کو قربان کر دو اس ایک بندے کے لیے، اس پہ دھیان دو آپ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے نبی سے بتایا کہ آپ منہ مت بناؤ، یہ کام کے بندے ہیں، اگرچہ غریب ہے، نابینا ہے، لیکن یہ بہت آگے جانے والے ہیں۔ آگے چل کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اتنے بڑے صحابی بنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو ان کو اپنا نائب امام بنا کے جاتے، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ اور اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر حضرت بلال کے ساتھ انہی کو طے کیا تھا۔ حضرت بلال جب سفر میں ہوتے تھے یا کسی اور کام میں ہوتے تھے تو یہی اذان دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال جس طرح تھے ویسے یہ بھی تھے، بہت خاص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو بہرحال اس چیز کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے ہوتی ہے سورۃ التکویر۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا، کسی چیز کو لپیٹنے کو تکویر کہتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے اذا الشمس کورت، قیامت کی ہولناکی بتائی جا رہی ہے۔ سورہ یہ 30ویں پارے میں قیامت کا پرزور بیان کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ سورج کو بتایا گیا، سورج کی کیفیت کو بتایا گیا، جس سورج کی تپش سے اتنے ہزاروں کلومیٹر دور ہے ہم سے وہ، آپ دوپہر میں ابھی نکلے موسم میں سب کی زبان میں یہی ہے بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ سورج کتنا دور ہے، اس کی شعاعیں جو ہے، اس کی کرنیں جو ہے، اس سے ہم کو اتنی گرمی ہو رہی ہے، تو اصل سورج میں کتنی گرمی ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی خطرناک مخلوق ہے اللہ کی وہ۔ لیکن اللہ رب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو بھی ہم بے نور کر دیں گے، اس کو لپیٹ کے پھینک دیں گے۔ کتنا بڑا ہے سورج؟ بعض سائنسداں کہتے ہیں کہ اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ اس سورج کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ جب اللہ جلال میں آ جائے گا، جب قیامت آئے گی تو فرمایا اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب لپٹیں گے تو بے نور ہو جائے گا نا، یہ ٹیوب لائٹ کو نکال کے لپیٹ دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی، بجھ جائے گی، ویسے ہی سورج بھی۔ ہاں پھر آگے فرمایا جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، کتنے بڑے بڑے ستارے دوستوں، بعض ستاروں کے بارے میں بات ملتی ہے جو سورج سے بھی بڑے ہیں۔ یہ ہماری گیلیکسی جو ہے نا کہکشاں، اس کے اندر کتنے ستارے وہ اللہ کے علم ہے۔ ابھی تک ہم جو ہے صرف چاند تک ہی پہنچ سکے ہیں، اس میں بھی ڈاؤٹ ہے پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس میں بھی ڈاؤٹ ہے۔ بہت سارے لوگ جو سائنس کا علم رکھتے ہیں، مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے، سائنس کا علم رکھنے والوں کا اختلاف ہے کہ ابھی تک چاند پہ بھی پہنچے کہ نہیں پہنچے، کیونکہ جو امریکہ کے جو اترے تھے نا چاند پر جو بتائے تھے وہ ویڈیو جو ہے ایسا لوگوں نے تحقیق کی فیک ویڈیو ہے، وہ بنایا گیا ایک اسٹوڈیو کے اندر، اور مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے ایک بات چلائی گئی کہ وہ جو گیا تھا نا اس کو اذان کی آواز آئی چاند پہ، تو بیچارے مسلمان لوگ بہت بھولے والے ہیں، اور چاند پہ اذان کی آواز آئی، ہاں کنفرم چاند پہ گیا تھا۔ ایسی بہت ساری ہے، ایمان والوں سے لوگ کھیلتے ہیں، بھولے والے مسلمان ہیں بیچارے بہت سارے۔ کسی دن پوری تشریح کروں گا اس کی کہ کیسے کیسے بھولے پن میں ہم لوگ کام کر دیتے ہیں، جذبے میں آ کر، جلال میں آ کر کے، لیکن وہ کام ہوتے ہی نہیں ہے۔ بہرحال کسی موقع پہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ فرمایا اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ جو پہاڑ ہے یہ چلائے جائیں گے، کہ مطلب یہ ہے کہ بے وزن کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ بعض آیتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ روئی کی طرح، کاپوس کی طرح اڑتے پھریں گے، کاٹن کی طرح، ایسی حیثیت ہو جائے گی۔ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹیاں چھوڑ دی جائے گی، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اونٹنی تھی بڑی قیمتی چیز تھی، اور وہ حاملہ بھی ہو تو اس کی اور قیمت بڑھ جاتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بچہ بھی آنے والا ہے، قیمت ہے اس کی۔ تو یہ اونٹنیاں جو ہے نا اس زمانے کی BMW آڈی یہ مانی جاتی تھی سواری کے اعتبار سے۔ تو ہم یہ سمجھے اس آیت سے کہ BMW آڈی ایسی BYD بڑی بڑی گاڑیاں ایسی پڑی رہیں گی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن سب بھول جائیں گے اس چیز کو، سب سوچیں گے اب ہوگا کیا، یہ گاڑی کا کیا اچار ڈالیں گے ہم، اور اچار ڈالیں گے بھی تو کھائیں گے کبھی، ابھی تو جانا ہے۔ ہاں یہ ہولناک منظر ہوگا۔ پھر آگے فرمایا جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جتنے وحشی جانور ہو گئے پہلے سے لے کے آخر تک سب کو زندہ بھی کیا جائے گا اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کیا منظر ہوگا دوستوں، ہم سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ شیر بھی جمع ہے، چیتے بھی جمع ہے، زیبرا بھی جمع ہے، سب وحشی جانور یہاں وہاں دوڑ رہے ہوں گے۔ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، سمندر کے اندر آگ لگا دی جائیں گی، سمندر کے اندر۔ اب بولیں گے پانی میں آگ کیسے لگے گی، سمندر میں پانی ہوتا، پانی میں کیسے آگ لگے گی؟ یہ قیامت اسی کو کہتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہوگا، ورنہ پہاڑ کے اڑنے کا کیا سوال آتا ہے، پہاڑ اڑنے لگیں گے، چلنے لگیں گے، سمندر میں آگ لگا دی جائے گی۔ اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی جو لوگ مر چکے تھے سب کو واپس سے زندہ کیا جائے گا۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، یہ اہم چیز ہے، اس کو سننا ہے آج تھوڑی دیر، اس میں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور عام طور پر عرب کے اندر یہ بات گزر چکی ہے ہلکی پھلکی کہ لڑکی کے پیدائش پر یہ لوگ رنج کرتے تھے، افسوس کرتے تھے، اور بعض بد نصیب ایسے ہوتے تھے جو افسوس نہیں کرتے تھے صرف، بلکہ اپنی بچیوں کو اگر وہ لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تاکہ ہم کو آگے پوری زندگی ذلت اٹھانا نہ پڑے، کوئی ہمارا داماد نہ بنے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہوا ہے نا، یہ ظلم اللہ رب العزت نے، ایسا نہیں کہ ہو گیا تو اللہ بھول گیا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تو وہ بچیوں کو پوچھا جائے گا کہ تم کو زندہ کیوں دفن کیا گیا تھا۔ اور آج دوستو اس کی شکل ابورشن ہے اور بہت ساری چیزیں، اور ابھی ایپسٹین فائل کھلی ہے، یہ کم وقتوں نے اور ان کمینوں نے بھی اس سے بڑھ کر آگے کی چیز کی ہے، جس کی وجہ سے آج پورے دنیا کا ماحول خراب کر بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ رب العزت ایسا ہی نہیں کہ ہو گیا تو چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت ایک ایک چیز کا حساب لیں گے اور پوچھیں گے ان بچیوں سے کہ تمہارا جرم کیا تھا کہ تم کو ان لوگوں نے زندہ دفن کر دیا۔ وہ کیا کہیں گی، ہمارا کیا جرم تھا،
ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم لڑکیاں تھیں. تو دوستو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ ایسا ہو، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اب بعض جو ہے ناستک لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ ظلم ہو رہا تھا تو اللہ دیکھ رہا تھا تو منع کیوں نہیں کر رہا تھا؟ تو اس کی مثال وہی ہے کہ اگر کوئی ایگزامینر ہے جو آپ کا ایگزام لے رہا ہے تو وہ اس وقت آپ کو کچھ نہیں بولے گا کہ بھائی غلط لکھ رہا ہے صحیح لکھ رہا ہے. دیکھو جو لکھنا ہے لکھ، تجھے اختیار ہے، تجھ کو پتا تو رزلٹ کے دن چلے گا تو نے صحیح لکھا کہ غلط لکھا. تو اللہ رب العزت چاہتا نہیں ہے کہ ظلم ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ ظلم نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے، اختیار دیا ہے کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، لیکن قیامت کے دن پھر جو میں کروں گا وہ تم کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے، اللہ ظلم و زیادتی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا